محبوب علی صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد بالآخر اپنے کمرے میں ایک چھوٹا سا ایئر کولر لگوا لیا تھا تاکہ وہ اور ان کی اہلیہ ہاجرہ بیگم کم از کم رات کی گرمی سے کچھ بچ سکیں۔ بڑے بیٹے عثمان اور چھوٹے عدنان دونوں نے اپنے نئے تعمیر شدہ وسیع و عریض کمروں میں پہلے ہی 1.5 ٹن کے ایئر کنڈیشن اے سی لگوا رکھے تھے، اور ان سب کا بجلی کا بل محبوب علی صاحب کی معمولی پینشن سے ہی ادا ہوتا تھا۔ اگلے مہینے جب بجلی کا بل معمول سے بڑھ کر 30,000 روپے آیا تو دونوں بیٹے غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ عثمان، جو ہمیشہ اپنا کمرہ چھوڑ کر باہر نہیں آتا تھا، بل لے کر سیدھا باپ کے سر پر آ کھڑا ہوا اور تندی سے کہا، ابا جان، آپ کو کوئی خیال نہیں؟ یہ کیا مذاق ہے؟ ہمیں اتنے بھاری بل کیوں بھرنے پڑ رہے ہیں؟ عدنان بھی پیچھے کھڑا تھا، اس نے بھی تیوریاں چڑھا لی۔ انہوں نے فوری طور پر محبوب علی صاحب کا وہ چھوٹا سا ایئر کولر اتروا کر پرانی چیزیں بیچنے والے کو دے دیا اور انہیں خوب برا بھلا کہہ کر پرانی حویلی کی چھت پر بنے ٹوٹے پھوٹے کمرے میں منتقل ہونے کا حکم دیا۔ رات کی شدید حبس والی گرمی سے محبوب علی صاحب اور ان کی بیوی ہاجرہ بیگم کی طبیعت بگڑ گئی۔ رات کو دل ڈوبنے اور سانس اکھڑنے کی کیفیت محسوس ہونے لگی تو وہ دونوں چپکے سے حویلی چھوڑ کر باہر سڑک پر چلے گئے، جہاں ہوا کا ایک جھونکا بھی کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ اگلے دن جب وہ واپس آئے تو پسینے میں شرابور تھے۔ گھر آ کر بیٹھے تو ان کی سانسیں بری طرح پھول رہی تھیں۔ ہاجرہ بیگم نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہوا آپ کو؟ محبوب علی صاحب نے پسینہ صاف کیا اور بڑی مشکل سے بولے، ہاجرہ کی ماں، مجھے ٹھنڈا پانی دے دو، لیموں پانی بنا دو تو بہتر ہے، دل کو کچھ ہو رہا ہے، لگتا ہے ڈوب جاؤں گا۔ ہاجرہ بیگم فوراً کچن میں گئیں، لیموں پانی بنایا اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ پانی پینے کے بعد ان کی حالت ذرا سنبھلی، شرمندگی سے بولے، اب تو گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ ہاجرہ بیگم نے کہا، بیٹوں کے کمروں میں بھی تو اے سی لگا ہے، کوئی سیکنڈ ہینڈ اے سی بھی ہم بھی لگوا لیتے ہیں۔ آپ کی جو چھوٹی کمیٹی اس مہینے نکلنی تھی 50,000 کی، اس سے اے سی آ جائے گا۔ جہاں 2 کمروں کا بل بھر رہے ہیں وہاں ہمارا بھی صحیح، ویسے بھی یہ سب آپ اپنی پینشن سے بھرتے ہیں۔ محبوب علی صاحب نے ہاں میں سر ہلا دیا، ان کے پاس اب یہی ایک آخری سہارا تھا۔ اگلے ہی دن ہاجرہ بیگم کی بڑی بہن کا انتقال ہو گیا اور وہ روتی ہوئی لاہور چلی گئی۔ وہ جانتے تھے کہ کم از کم 10 دن سے پہلے وہ واپس نہیں آئیں گی۔ اب گھر کے کام اور کھانا پکانے کی ذمہ داری دونوں بہوؤں زینب بڑی اور فرح چھوٹی پر آ گئی۔ دونوں بہوؤں نے شادی کے بعد سے کبھی ساس کی خدمت نہیں کی تھی اور ہاجرہ بیگم نے بھی جھگڑے سے بچنے کے لیے خود ہی کہہ دیا تھا کہ تم لوگ ہماری فکر نہ کرو، بس اپنے شوہروں کا کھانا پکا لیا کرو، مگر آج سارا بوجھ ان پر تھا۔ محبوب علی صاحب کو شبہ تھا، اس لیے انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ وہ اپنی بیویوں کو سمجھا دیں کہ وہ صبح 9 بجے ناشتہ کرتے ہیں۔ بیٹے منہ بنا کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اگلی صبح دونوں بہویں کچن میں تو تھیں مگر برتن زور زور سے پٹک رہی تھی۔ زینب چھوٹی فرح سے کہہ رہی تھی، وہ بوڑھی عورت بہانہ بنا کر چلی گئی ہے اور یہ مصیبت ہمارے ساتھ ڈال گئی ہے۔ فرح نے کہا، اتنے نخرے ہیں اس بوڑھے کے، ناشتہ 9 بجے، دوپہر کا کھانا 1 بجے، چائے شام کو 4 بجے، پتہ نہیں کیسے دن گزریں گے۔ یہ سب سن کر محبوب علی صاحب کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ صبح کے 9:30 پر بہوؤں نے ان کے سامنے 1 کپ تیز کڑوی چائے اور 2 سوکھے بسکٹ رکھ دیے۔ محبوب علی صاحب نے گھونٹ لیا تو کڑواہٹ سے چائے واپس رکھ دی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچن میں گئے تو کچن بکھرا پڑا تھا، برتن گندے تھے۔ فریج کھولا تو بس رات کی باسی روٹی اور پرانی سبزی ملی جو بدبو دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا، مجھے بس 1 گلاس دودھ دے دو۔ زینب نے تندی سے جواب دیا، ابا جی، آپ کے تو بس نخرے ہیں، ابھی سبزی دی اور ابھی دودھ یاد آ گیا۔ یہ سن کر محبوب علی صاحب برداشت نہ کر سکے اور بولے، کیا اپنے باپ کو بھی ایسا ہی کھانا دیتی تھی؟ یہ سبزی بدبو دے رہی ہے اور روٹی بھی رات والی ہے۔ زینب غصے سے بولی، تو ایسا کریں، اماں جی کو بلا لیں، آپ کو تو وہی سنبھال سکتی ہیں، ہم سے نہیں ہوتا یہ سب۔ ان کا 8 سال کا پوتا سن رہا تھا۔ وہ فوراً کچن میں گیا، فریج سے دودھ نکالا، گلاس میں ڈال کر دادا کے سامنے رکھا اور بولا، دادا جی، یہ پی لیجئے۔ محبوب علی صاحب نے پوتے کو گود میں اٹھایا اور پیار سے چوما۔ وہ رات کو کھانے کی میز پر بھی عجیب سا سالن دیکھ کر غمگین ہو گئے۔
وہ سوچنے لگے کہ بیوی کی کمی کتنی بڑی ہے اور اولاد کی بے حسی کس قدر تکلیف دہ ہے۔ اگلے دن کھانے کی میز پر جب سالن آیا تو وہ صرف پانی تھا جس میں ٹماٹر اور پیاز الگ الگ تیر رہے تھے۔ محبوب علی صاحب نے غصے سے کہا، یہ کیسا کھانا بنایا ہے؟ تمہاری ماں نے کبھی ایسا کھانا دیا تھا تم کو؟ کیسی بیویاں ہیں تمہاری، نہ سلیقہ ہے نہ شرم۔ چھوٹے بیٹے اطمینان نے فوراً باپ کو ٹوکتے ہوئے کہا، ابا اتنا بھی برا نہیں بنایا، وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں اس لیے کچن میں ہی لگی رہتی تھیں۔ یہ آج کل کی لڑکیاں ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتی ہیں، ہم بھی تو گزارا کر رہے ہیں۔ محبوب علی صاحب غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تعلیم اگر شوہر کے باپ کے سامنے زبان چلانے سے نہ رکے اور سلیقہ نہ سکھائے تو بیکار ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلے گئے اور بیٹوں سے کہہ دیا کہ وہ اپنا ناشتہ اور کھانا خود بنا لیں، انہیں اب بہوؤں سے کوئی خدمت نہیں چاہیے۔ 4 دن بعد حاجرہ بیگم واپس آئیں تو دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ اب کمیٹی کے پیسوں سے انہوں نے ایک چھوٹا اے سی خریدا اور اپنے کمرے میں لگوا لیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بیٹے سکتہ میں آ گئے۔ مہینہ گزرا تو بجلی کا بل آیا جو معمول سے زیادہ تھا۔ ادران نے بل لا کر سیدھا باپ کے منہ پر دے مارا اور کہا، ابا یہ دیکھیں کون بھرے گا اتنا بل؟ محبوب علی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، اب ہر کوئی اپنا خرچ دے خود اٹھائے گا، بجلی کا بل تم اپنے اپنے کمروں کا دو اور میرا میں خود دوں گا۔ یہ سن کر دونوں بیٹے بگڑ گئے اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ حاجرہ بیگم کو بھی دھکا دیا گیا، وہ زمین پر گر گئیں۔ بیٹے چیخنے لگے، یہ گھر صرف تمہارا نہیں ہمارا بھی ہے، اے سی اتارو اور بیچ دو، تم دونوں چھت پر جا کر رہو۔ انہوں نے واقعی اے سی اتار کر بیچ دیا اور دونوں بوڑھے میاں بیوی کو چھت پر دھکیل دیا، جہاں نہ پنکھا تھا نہ کوئی سایہ۔ گرمی سے تڑپتے وہ رات کو حویلی چھوڑ کر چلے گئے۔ اگلے دن قدرت کا حساب برابر ہو گیا۔ بڑے بیٹے عثمان کو کمپنی میں دھوکہ دہی پر نوکری سے نکال دیا گیا اور چھوٹے عدنان کو اہم فائل گم کرنے پر برخاست کر دیا گیا۔ دونوں روتے ہوئے گھر آئے اور چیخنے لگے، تمہارے کہنے پر ہم نے ماں باپ کو گھر سے نکالا اور آج یہ حال ہے کہ روزی بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ ادھر محبوب علی صاحب اور حاجرہ بیگم لاہور میں اپنی مرحومہ بہن کے بیٹے کے پاس چلے گئے جس نے ان کی بھرپور خدمت کی اور انہیں اے سی والے کمرے میں جگہ دی۔ انہوں نے دوبارہ فیصل آباد کا رخ نہیں کیا۔ بیٹوں کا حال یہ ہوا کہ نوکری گئی، گھر بھی قرض میں جا کر بک گیا اور آخرکار بہویں انہیں اپنے اپنے میکے لے گئیں۔ وہ اب وہاں ذلت اور طعنے سنتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے اپنے ماں باپ کو تنہا اور لاچار چھوڑ دیا تھا۔ جو اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، ان کے حقوق ادا نہیں کرتی، اسے زندگی میں کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، جب بیٹا اے سی لگاتا ہے تو وہ صرف کمرہ ٹھنڈا کرتا ہے، مگر ماں باپ کی دعا انسان کی تقدیر کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔